اچھا، بون آف کنٹینشن جو مین اس وقت ہے وہ تو ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اب صدر ٹرمپ نے کہہ دیا کہ جی ہم نے وہ 30 منزلہ وہ جو ان کا پلانٹ تھا یا تنصیبات تھیں وہ ہم نے تباہ کر دیں. ادھر سے ایران نے کہا کہ IAEA کے جو انسپیکشنز ہیں ان پہ ہم پابندی لگاتے ہیں، باقاعدہ قانون پاس کر دیا. تو انہیرنٹ کنفرنٹریشن تو ابھی سے پیدا ہو گئی، ابھی تو سیز فائر تازہ ہے. دیکھیں، نیوکلیئر پروگرام کے اوپر تو بہرحال ایک تنازع رہے گا. اگر آپ کو یاد ہو تو صدر ٹرمپ سے پہلے بھی امریکہ بار بار یہ کہہ چکا ہے کہ ایران کو نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. دلچسپ بات یہ ہے کہ ایران کے تمام پڑوسی ممالک بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران کو ایک ایٹمی طاقت نہیں بننا چاہیے. پاکستان کے بھی مفاد میں یہ نہیں ہوگا کہ ایران ایک ایٹمی طاقت بنے، اور جو عرب ممالک ہیں وہ تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. اب اس بار جو سٹرائکس ہوئی ہیں اس سے ان کے ایٹمی پروگرام کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کا بھی پورا تخمینہ ہونے میں وقت لگے گا، کیونکہ بہت کچھ انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا تھا. ایک سے زیادہ جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنی فیسلٹیز بنائی ہوئی تھیں. یہ ضرور ہے کہ ان کا جو انرچ یورینیم ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کا ذخیرہ ختم نہیں ہوا، اسی لیے وہ IAEA کے انسپیکٹرز کو آنے سے روک رہے ہیں، کیونکہ وہ انسپیکٹ کرتے ہیں انرچ یورینیم کا ذخیرہ، تو وہ اس کو روکنا چاہتے ہیں. اب کیا وہ ساری فیسلٹیز تیزی کے ساتھ دوبارہ بنا سکیں گے اس طرح کہ وہ پہلے سے بھی زیادہ خفیہ ہوں؟ یہ ایک بہت مشکل سوال ہے جس کا جواب صرف وقت دے گا. یقیناً وقت جواب دے گا، لیکن اصفہان والا، نیتنز والا اور فیدو والا جو پلانٹ ہے وہ تو صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں ہم نے تباہ کر دیا. امریکن میڈیا CNN کو خاص طور پر صدر ٹرمپ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سیکرٹری ڈیفنس پیٹ ہیگسیتھ آ گئے، خود آ گئے، پھر فوجی افسران آ گئے، ان کو ایکسپلینیشن دینا پڑتی ہے کہ نہیں جو صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. آخر اس کنٹروورسی کی بیسز کیا ہے ود ان یونائٹڈ اسٹیٹس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو فیسلٹیز ہیں یہ ساری کی ساری ملٹی لیئرڈ فیسلٹیز تھیں جن کے اندر کافی اخفاء کا اہتمام کیا ہوا تھا ایرانیوں نے. مثلا جو فردو کی فیسلٹی ہے وہ ایک پہاڑوں کے اندر فیسلٹی ہے. اسی طریقے کے ساتھ اصفہان اور نتانز کے اندر بھی ملٹی لیئرڈ فیسلٹیز ہیں. تو ان کو تباہ کرنے کے لیے ہی امریکہ کو اس جنگ میں شامل ہونا پڑا، کیونکہ اسرائیل کے پاس وہ بنکر بسٹر بم نہیں ہے کہ جو پہاڑوں کو چیرتے ہوئے ایکسپلوڈ ہو سکے. لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو نقصان ہے اس کا تخمینہ بھی صرف سیٹلائٹ تصویروں کے ذریعے لگایا جا رہا ہے، کیونکہ آن گراؤنڈ تو کوئی موجود نہیں ہے. اب اس وجہ سے مختلف امریکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا اندازہ ذرا مختلف ہے. ایک ایجنسی کا جو اندازہ تھا وہ میڈیا کے ساتھ کسی نے لیک کر کے شیئر کیا، جس کی وجہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا امریکی سمجھ رہے ہیں. لیکن کیونکہ صدر یہ نہیں چاہتے کہ ان کو مزید لڑائی کرنی پڑے، وہ اپنے آپ کو امن کا صدر کہتے ہیں، تو اس لیے ان کا فائدہ اس بات میں کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو کام مکمل طور پہ تباہ ہو گیا. اس کی ایک مثال میں آپ کو تاریخ سے دیتا ہوں. 1981 میں اسرائیل نے حملہ کر کے اوسیراک نامی مقام کے اوپر عراق کا ایٹمی جو پلانٹ تھا وہ تباہ کر دیا تھا، اور ان کا خیال تھا کہ اس سے عراق کا ایٹمی پروگرام تباہ ہو گیا. لیکن آپ کو یاد ہوگا 2003 میں پھر جانا پڑا امریکہ کو، اور امریکہ نے یہی کہا کہ ہم ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عراق 81 کے حملے سے جانبر نہیں ہو سکا تھا، اور اس کا ایٹمی پروگرام کبھی اتنا آگے نہیں گیا جتنا وہ پروپیگنڈا کرتے رہے، اور صدام حسین کہتے رہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام، یا مختلف ذریعوں سے اشارے دیتے رہے تاکہ دنیا کنفیوزڈ رہے، لیکن ان کا ایٹمی پروگرام اتنا آگے گیا نہیں تھا جتنا وہ کہتے تھے یا ان کے ساتھی کہتے تھے. تو کیا ایران میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ یہ ساری وہ تضادات ہیں جو 2 دن 4 دن میں حل ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ امریکہ کی فزیکل پریزنس بہت زیادہ نہیں ہے. امریکہ کی اسرائیل کے اندر نہ ایمبیسی ہے، نہ کوئی بہت بڑی ایسی پریزنس ہے جس کے نتیجے میں وہ کہہ سکے کہ ہم نے سب چیز دیکھ لی، تصویریں کھینچ لی، اندازہ کر لیا. اس لیے ان کے ہاں مختلف تخمینے اور اندازے لگائے جا رہے ہیں، اور یہ بحث کچھ عرصے تک چلتی رہے گی. لیکن آخر میں جو صدر کہے گا کم از کم 2028 تک تو وہی بات مانی جائے گی.